ڈاکٹر عبد القدیر خان جیسے ذہین انسان، محسن پاکستان، محسن انسانیت، محسن مسلم، اس نے ایٹم بم بنایا اور ایٹم بم بنا کر کے میزائل وہ بنا دیا، کہنے لگے یہاں سے میزائل اگر آپ چھوڑیں گے اسرائیل کے اندر جا کر کے میزائل اپنے نشانے پہ لگائے گا۔ خواتین کے اشعار الگ، بے کس بے سہارا عورتیں، فارسی میں، گروہی میں، بلوچی میں، اردو میں اور سندھی میں، پنجابی میں، سرائکی میں، ان خواتین کے اشعار کو آپ دیکھیں، نہ بھٹو کو کسی نے یاد کیا، نہ ایوب، نہ یحییٰ، نہ نواز شریف، کوئی نہیں۔ اگر تعریف دنیا کے اندر کسی نے کی ہے سندھی میں، گروہی میں، بلوچی میں اور مختلف زبانوں میں، ڈاکٹر عبد القدیر خان، عبد القدیر خان، عبد القدیر خان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، مولانا منظور مینگل صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے اس بیان میں پاکستان کے عروج اور پاکستان کا ڈیفینس اور عسکری طاقت کی اصل وجہ بتائی کہ آج اگر پاکستان کو دنیا مسلم ممالک میں عزت اور ایک شہرت حاصل ہے تو اس کے پیچھے بھی ایک وجہ ہے، اور وہ وجہ کیا ہے؟ وہ ہے ڈاکٹر عبد القدیر خان رحمۃ اللہ علیہ کے کاوش اور محنت، جہد و جہد اور کئی سالوں کا محنت اس کے پیچھے پوشیدہ ہے کہ انہوں نے پاکستان کو اس قابل بنایا کہ وہ کسی کے آنکھ ملا کر بات کہے اور حق گوئی کرے، اور ان کو ایٹمی طاقت بنایا۔ آج اگر کوئی بھی ملک پاکستان پر حملہ کرنے سے ڈرتا ہے تو اس کی ایک ہی وجہ ہے کہ یہ ایک ایٹمی طاقت ہے اور ان کے ساتھ ایٹمی قوت ہے، تو یقیناً یہ اس پاکستان کے لیے ایک عزت اور ایک فخر کی بات ہے، اور اس فخر کا اصل سبب اور وجہ جو ہے وہ ڈاکٹر عبد القدیر خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہے، اور یہی پاکستان اور پاکستان کے تمام پبلک عوام کا محسن اعظم ہے، اور سب سے بڑا احسان پاکستان اور پاکستان کے عوام پر انہوں نے کیا ہے۔ تو ہمیں فخر ہونا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں ایسے سائنسدان عطا فرمائے، گو ان کی قدردانی نہیں کی گئی جیسے کرنی چاہیے تھی، اور اللہ رب العزت ہمیں ایسے لوگوں کو کی قدردانی نصیب فرمائے، اور ایسے جو بھی لوگ ہوں ان کو سپورٹ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔